یہ عوام دوست بجٹ تھا یا عوام دشمن؟ بہت بڑے خسارے کا بجٹ ہے اور اس میں بہت زیادہ اور ایمبیشس ہو کر چیزوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ہر چیز کے بارے میں جو ہے ایسے اندازے لگائے گئے ہیں جیسے یہ ہم اچیو کر لیں گے. یعنی اتنا بڑا گیپ ہے آپ کی انکم میں، آپ کے ریونیو میں اور آپ کے اخراجات میں. اس گیپ کو فل کرنا ہی ایک عمر چاہیے ہے. تو بہرحال پیش کیا گیا، اس میں مجموعی وفاقی ریونیو کتنا ہے، ایف بی آر کا ریونیو کتنا ہے، آپ کے ٹوٹل ایکسپینڈیچرز کتنے ہیں. ان کے اوپر اگر ہم بیٹھ کر بات کریں تو لگتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے جو ہیں وہ ہوا میں ہیں اور خلا میں ہیں اور اخراجات زمین پر ہونے ہیں. لہذا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آٹے کا بھاؤ کیا ہے اور دال کا بھاؤ کیا ہے. یہ جب زمین پر حقائق سامنے آئیں گے، جب زمینی حقائق لوگوں کے سامنے آئیں گے تو چیزوں کا پتہ چلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت ایک منجھی ہوئی تقریر کی گئی ہے اور ان کا تقریر کرنے کا انداز بھی بڑا دل فریب تھا. اور اس سے پہلے کا جو وہ ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے پری بجٹ جو اسپیچ کی تھی، اس میں بھی ان کے الفاظ کا چناؤ، اس وقت تو کوئی ہاؤس بھی نہیں تھا، ایوان کے اندر شور بھی نہیں تھا. صحافی بیچارے دم سادھے چپ کر کے یوں ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے ہوئے سامنے دیکھ رہے تھے جناب وزیر خزانہ کو. اور جناب وزیر خزانہ یوں لگ رہا تھا جیسے ارشادات عالیہ ان کی ذہن پر نازل ہو رہے ہیں اور وہ زبان کے ذریعے لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں. تو اس وقت تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. یہ بجٹ بعد میں آگے چل کر آپ کو کتنا آپ کے لیے مسئلے کا باعث بنے گا یہ تو ہمیں پتہ چلے گا. اس لیے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سمجھوتا کر لیا آئی ایم ایف کے ساتھ تو آپ کی آخری دن تک تو آپ کے مذاکرات ہو رہے تھے اور پھر آپ نے اٹھا کر بجٹ تو پیش کر دیا. اب وہاں جا کر آئی ایم ایف کو آپ نے کیا چہرہ دکھانا ہے اور پھر ماسس کو کیا آپ نے بتانا ہے. بہت سے اخراجات تو ایسے ہیں کہ جو آپ نے ریکارڈ میں بہت خاموشی سے شامل کیے ہیں. جب ان کی حقائق سامنے آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا. تو پھر ہوگا کیا منی بجٹ دوبارہ پیش کیا جائے گا؟ ایک نہیں ہوگا، ایک سے زیادہ ہوگا اور ایک بار نہیں ہوگا، یہ بار بار ہوگا. آپ کے لوگوں کی قوت برداشت کو اور آزمایا جائے گا، ان کے لیے مشکلات اور زیادہ پیدا کی جائیں گی. اور لوگوں کا اگر یہ گمان ہے کہ ان کی مہنگائی سے جان چھوٹنے والی ہے، اگر حکومت نے کچھ لوگوں کو دینا ہو، تاثر تو یہی گیا ہے کہ بڑا اچھا ایک بجٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بجٹ بھی تو تھا نا جس میں براہ راست 50% لوگوں کی اجرتوں میں اضافہ کیا گیا. ملازمین کو بتایا گیا کہ تمہاری تنخواہ جو ہے وہ 50 گنا بڑھ گئی ہے. پھر اگلے بجٹ میں 25 گنا بڑھ گئی ہے. پھر یعنی انہوں نے اپنے 3-4 سال کے دور میں جو ان کا زمانہ تھا اس دوران میں تو انہوں نے 100% سے زیادہ تنخواہوں میں اضافہ کیا. یہاں پر آپ مہنگائی کی شرح کو بھی دیکھیں اور تنخواہوں کا بھی آپ معیار دیکھیں. آپ نے بڑھا کر کہا ہے کہ 20,000 روپے، بڑی چھلانگ لگا کر کہا ہے کہ 20,000 روپے جو ہے کم سے کم، اور کوئی نہیں مانتا ہے. نہ انڈسٹری والے مانتے ہیں، نہ کوئی اور ویجز پر کام کرنے والے، آپ کو ڈیلی ویجز پر رکھنے والے کوئی بھی نہیں مانتا اس بات کو کہ آپ کو اتنی اجرت دی جائے. اور اگر اتنی اجرت دی بھی جائے تو 20,000 میں آپ گھر کا کرایہ، یوٹیلیٹی بلز، گھر کا خرچہ، مہنگائی کا مقابلہ آپ کر کے 20,000 5 بچوں کا باپ جس کے پاس بیگم صاحبہ بھی ہیں، تو اب تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں، میک اپ اور پرفیوم، جیولری، ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی. اب تو میک اپ کرنے کا بھی پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے تو اعلان کر کے میک اپ تو آلریڈی مہنگا تھا، اب اور مہنگا کر دیا. اچھا، خواتین کے لیے تو مشکلات ہو گئی نا لغاری صاحب. ظاہر خواتین تو میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ خرچہ تو خواتین کے ذریعے ہوتا ہے نا، کیونکہ بالکل ملک کا بجٹ تو وزیر خزانہ نے پیش کر دیا. گھر کا بجٹ تو اس خاتون نے بنانا بیچاری جس کے پاس آ کر آپ پیسے رکھ دیتے ہیں کہ چلائیے آپ گھر چلانا. بالکل عام آدمی کی خرید سے تو بظاہر ہے اس کے پاس تو نہیں ہے. جس کے پاس کھانے پینے کا نہیں ہے وہ گاڑیاں کہاں خریدے گا. اور آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی تو غربت کی لکیر سے ویسے ہی نیچے ہے. تو گاڑی دہلی میں ایسا ہو گیا ہے، دنیا کے اور قریب کے ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے. بمبئی میں بھی ایسا سسٹم موجود ہے، حالانکہ بمبئی میں بھی بڑے مسائل ہیں کیونکہ وہاں سارے کا سارا جو ہے وہ سمندر کے اندر چلا جاتا ہے شہر، اور اس کی چوڑائی بہت کم ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر مسئلے کو
ہمارے یہاں کراچی جیسے شہر میں ماس ٹرانزٹ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اور ماس ٹرانزٹ تو رہ گیا ایک پاس ہے، ایسے جو نیچرل ایک قدرتی کسی شہر کے اندر ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہے، بسیں نہیں ہیں، منی بسیں نہیں ہیں، کوچز نہیں ہیں، لوگ اپنے رکشے لے کر ان کے اوپر سفر کر رہے ہیں، لوگ اپنی بائک لے کر 6 فیملی ممبران کو بٹھا کر ایک بائک پر سفر کر رہے ہیں، حادثات روزانہ ہوتے ہیں، یہ معمول بن گیا ہے۔ تو مسئلے کے حل کی طرف آپ کار لے لیں تو کار پہلے تو کار کے لینے کی استطاعت ہونی چاہیے۔ اگر میں کار لینے کے بارے میں سوچوں تو مجھے بھی بہت غور و خوض ہو، بھی چھوٹی کار بھی اگر لینی ہو تو بہت غور و خوض اور بجٹ کو کٹ کرنا پڑے گا، اور پتہ نہیں کتنے مہینوں یا کتنے سال کے بعد جا کر ہم وہ لے سکیں گے۔ لیکن اگر یہ صورتحال ہے کہ عام آدمی کے لیے کہ وہ جا کر خریدے، اور جس کی آمدنی 25,000 30,000 تو نہیں سوچ 40,000 50,000 تک بھی ہو تو وہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ کار لے سکے گا، اور کار اگر وہ قسطوں پر لے گا تو آخر میں وہ قسطیں اس کے گلے پڑیں گی، گاڑی ضبط ہو جائے گی اور وہ بیٹھا ہوگا کسی تھانے کے اندر۔ تو ابھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور آپ کو سستی گاڑیاں آئیے لے جائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔